بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شرک اور اس کی اقسام۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک تمام مشرک اقوام ایک بڑے قادر و خالق خدا کو مانتی رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے کچھ فرشتوں اور نیک لوگوں کو شریک کر لیا ہے۔ مخلوق میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ ان میں بھی نفع اور نقصان کی قدرت موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے طاقتور یا مقرب ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کروا سکتے ہیں اور اللہ ان کی بات ماننے کا پابند ہے۔ کہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح کسی بڑے شخصیت سے بات کرنے اور اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے ماتحت عملے کا ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ کے دربار میں اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرک کی یہی اقسام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت رائج تھیں اور آج بھی مشرک قوموں میں ان کا رواج ہے۔ قرآن حکیم نے ان تمام صورتوں کا بار بار مختلف انداز سے ذکر کر کے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اور اس کے دربار میں حاضری کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص براہ راست اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے، براہ راست اپنی درخواست پیش کر سکتا ہے اور اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مکہ کے مشرکین اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے جو صرف اللہ کے ساتھ کرنا جائز ہے اور انہیں کہا جاتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ ہم انہیں خدا تو نہیں مانتے بلکہ سورۃ الزمر کے ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ قرآن نے اس کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ آج کچھ لوگ اس طرح کے کاموں کے بارے میں یہی جواب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور بزرگان دین اور اولیاء کرام سے دور ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے جاہلانہ خیالات کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ قرآن حکیم نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں۔ سورہ لقمان کی ایک آیت کا ترجمہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ النساء کے ایک آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔